پاکستان اور بھارت میں جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست کا تبادلہ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک میں فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی۔ دونوں ممالک ہر برس 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین سے۔ غزالہ، بتائیے گا اس بارے میں۔ اور بھارت میں جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ سفارتی ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی اور بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے معاہدے کے تحت دونوں ممالک 1 جنوری کو جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں اور دونوں ممالک ہر برس 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ غزالہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ کرانے کی ڈیڈ لائن میں مزید 15 دن کی توسیع کر دی گئی۔ جڑواں شہروں کی لاکھوں گاڑیاں تاحال ایم ٹیگ کرانے سے محروم ہیں۔ گزشتہ روز تک صرف 98,000 گاڑیاں ایم ٹیگ ہو سکیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم چودھری سے۔ وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت میں ایم ٹیگ کی ڈیڈ لائن گزشتہ روز ختم ہو چکی ہے۔ اب تک وفاقی دارالحکومت میں 98,000 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگایا جا سکا ہے۔ جڑواں شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں۔ شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم ٹیگ میں 15 دن کی مزید توسیع کر دی ہے۔ اس وقت شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ اس کو اتنی جلدی ریکور نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ حکومت کی طرف سے ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے تاکہ لوگ اس کو اویل کر سکیں اور ٹائملی اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوا سکیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ اچھا اقدام ہے جن کی جانب سے مزید 15 دن کی توسیع کی گئی ہے تاکہ جو شہری اب تک ایم ٹیگ لگوانے سے محروم رہ سکے ہیں وہ بآسانی جو ہے وہ ایم ٹیگ اپنی گاڑی کو کروا سکے۔ جی، رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق ایف پی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 6,169 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ ہدف 6,490 ارب روپے تھا۔ ایف پی آر کی پہلی شش ماہی میں ٹیکس وصولی ہدف کے مقابلے میں 321 ارب روپے کم رہی۔ ایف پی آر 1,425 ارب روپے کی وصولی کر سکا۔ تفصیلات جانتے ہیں، عامر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائیے گا ٹیکس وصولی کے حوالے سے کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں؟ جی، جو ایف پی آر ہے وہ پہلے 6 ماہ میں جو ٹیکس ہدف مقرر کیا گیا تھا اسے حاصل نہیں کر سکا۔ یہ 300 ارب روپے سے زیادہ کی کمی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے ایف بی آر کو نئے اقدامات کرنے ہوں گے یا منی بجٹ لانا ہوگا۔ اب یہ آئی ایم ایف کو جو ہے اس کو یہ ساری صورتحال بتائی جائے گی۔ اگر آئی ایم ایف مطمئن ہوا تو حکومت جو ہے نئے ٹیکس اقدامات نہیں کرے گی۔ اگر آئی ایم ایف اس پہ اطمینان کا اظہار نہ کیا تو حکومت کو نئے ٹیکس اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ 300 ارب روپے کی کمی خاصی زیادہ ہے اور اس ٹائم 200 ارب روپے کے ایسے مقدمات جو ہیں عدالتوں میں حل طلب ہیں اور اس سے بھی ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو شارٹ فال ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ لیکن بہت یہ آئندہ شکریہ چند دنوں میں عامر سیال اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔